دو کی تشریح ہو گئی. اب صفحہ نمبر 3 ہے. اس پر ٹائٹل ہے حضرت آدم کا عالم شخصی. آج کل عالم شخصی سے متعلق تعلیمات چلتی ہیں تو لازمی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا بھی عالم شخصی تھا. خدائی پروگرام کے مطابق پہلے تنزیل پر زور دیا جاتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کے ظاہر پر زور دیا جاتا ہے، اور تنزیل اس کو کہتے ہیں کہ آسمانی کتاب کی ظاہری صورت جس طرح سے ظاہر میں نازل ہوئی ہے وہ تنزیل ہے. اس کے مقابلے میں تاویل ہے. تاویل کا مطلب باطن ہے اور باطنی حکمت کو تاویل کہتے ہیں. ان دو چیزوں کے اعتبار سے اسلام کا دور دو حصوں میں ہوتا ہے. پہلے تنزیل کا دور ہوتا ہے اور اس کے بعد تاویل کا دور ہوتا ہے. اس لحاظ سے یہ بات صحیح تھی کہ جب فرمایا گیا آسمان زمین تو اس میں لوگوں کی توجہ ظاہری کائنات کی طرف جاتی رہی، چونکہ تنزیل کا زمانہ تھا. لیکن جب سے تاویل کا زمانہ شروع ہوا تو قدرتی طور پر یہ خیال آیا کہ یہ آسمان زمین عالم شخصی میں بھی ہے، اور تاویلی حکمتوں کا زیادہ سے زیادہ تعلق یقیناً عالم شخصی سے ہے، پرسنل ورلڈ سے ہے. ہرچند کہ یہ پرسنل ورلڈ یا عالم شخصی ایک نئی اصطلاح ہے، لیکن لفظی لحاظ سے یہ نئی اصطلاح ہے، اور حقیقت میں یہ صوفیوں کی اصطلاح ہے کہ وہ اس عالم کو عالم صغیر کہتے تھے اور کہتے ہیں. اور جب صوفیوں کا تذکرہ آیا تو یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ تصوف کے بانی مولانا علی ہے. ہمارا کہنا الگ بات ہے، لیکن خود صوفیاء کرام یہ کہہ رہے ہیں اور نقشہ بنا کر شجرہ بنا کر اس کو مولا علی تک پہنچاتے ہیں. تصوف کے جتنے سلسلے ہیں اس کو سلسلہ کہتے ہیں، تو وہ سارے سلسلے تقریباً سب کے سب مولا علی تک پہنچ جاتے ہیں، سوائے کسی ایک سلسلے کے. لہذا مولا علی ہی نے طریقت کی تعلیم شروع کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ حقیقت کی تعلیم بھی شروع کی تھی اور معرفت کی بھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا ایک خاص نام صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہ ایک سیدھی راہ کے مشابہ ہے. اسلام اس سیدھی راہ کی 4 منزلیں قرار پائی. اس کو ارکان تصوف کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو 4 سٹیجز آف اسلام کہتے ہیں. ڈکشنری آف اسلام کے نام سے ایک ڈکشنری ہے، اس میں آپ کو یہ اصطلاح ملے گی 4 سٹیجز آف اسلام. کیونکہ
کوئی لمبا راستہ ہوتا ہے تو اس کے مراحل ہوتے ہیں، سٹیجز ہوتی ہیں، اور اس راہ اسلام کی 4 منزلیں ہیں۔ منزل اول شریعت، منزل دوم طریقت، منزل سوم حقیقت، منزل چہارم اور منزل مقصود معرفت، یعنی منزل چہارم ہی منزل مقصود ہے، اس لیے یہ آخری منزل ہے۔ تو مولا علی نے ہی شروع فرمایا تھا شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت، حقیقت اور معرفت کی تعلیم۔ ہر امام کے حدود دین ہوا کرتے ہیں، اور امام ایک روحانی طاقت ہے، وہ صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک نور بھی ہے۔ اگر امام کے 12 حجت ہیں اس دنیا میں یا تھے، تو ایک ہی وقت میں ان 12 حجتوں کے ساتھ امام اپنے نور سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو 12 کیا ہے؟ 12 کی تعداد کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ اگر 2 کروڑ اسماعیلی منزل معرفت میں پہنچ جائیں اور روحانیت کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہو جائیں، تو ایک ہی وقت میں سب کے ساتھ امام گفتگو کرے گا۔ جسمانیت میں یہ بات مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص ایک ہی وقت میں 2 آدمیوں کے ساتھ مختلف باتیں کرے۔ ایک ہی بات ہزاروں کے ساتھ کر سکتا ہے، کہ لاکھوں کروڑوں کے ساتھ بھی ایک ہی شخص بات کر سکتا ہے، ایک ہی ٹاپک اور ایک ہی گفتگو کا سلسلہ۔ لیکن جہاں 2، 3، 4، 5 قسم کی باتیں کرنی ہیں اور ایک شخص کے سامنے چند افراد منتظر ہیں ایک آفیسر کے سامنے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے سوال کے جواب کو سنیں یا اپنے کام سے متعلق ہدایات کو سنیں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ منتظر رہیں۔ ایک سے خطاب کرے گا، جب وہ خطاب ختم ہو جائے گا پھر دوسرا، تیسرا، علی ھذا القیاس۔ اس کے برعکس جہاں روحانیت ہے، جہاں نور ہے، وہاں 2 کروڑ کیا ہیں؟ سارے انسانوں سے کچھ نہ کچھ خطاب ہوتا رہتا ہے۔ اس کی مثال آفتاب یا عالمتاب سے دے سکتے ہیں۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ سورج کی کتنی کرنیں ہیں؟ سورج کا کوئی ایک رخ نہیں ہے، وہ ایک عظیم گول سرچشمہ ہے، اور اس کائنات کے سینٹر میں ہے۔ ہم سائڈ پر ہیں، ہمیشہ سورج کو سر کے اوپر پاتے ہیں، لیکن ایز اے ہول اس کائنات پر نظر ڈالیں تو اس صورت میں عجیب سوال پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں، کیا اس پوری کائنات کا کوئی مشرق ہے، کوئی مغرب ہے، کوئی شمال ہے، کوئی جنوب ہے، یا یہ کہ دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے یہ 6 جہات ہیں اس کائنات کی؟ آپ تو شاید کہیں گے ہاں ہے، لیکن نہیں ہے،
یہ تعین ہے اور سیارہ زمین پر بسنے والوں نے جزوی طور پر یہ حدود مقرر کی ہے. ایز اے ہول دیکھا جائے تو اس کائنات کا اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے سورج لا جہت لا طرف روشنی بکھیرتا ہے. ابھی ہم نے ایک فرض سوال کیا کہ کیا یعنی یہ ممکن ہے کہ کوئی بتائے کہ سورج کی کتنی کرنیں ہیں. جب ہم سورج کی کرنوں کی تعداد کو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر خدا کے نور میں جو بولنے کی قوت ہے وہ سارے انسانوں سے بول سکتی ہے. اچھا ذرا بہشت کا تصور کریں. بہشت میں لوگوں میں آگے چل کر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ سب خدا کے کلام کو سننے لگیں گے. لیکن بہشت میں کتنے لوگ ہوں گے؟ بے شمار لا تعداد، بے حساب، بے حد. اچھا سب کے ساتھ خدا کلام کرے گا یا نہیں کرے گا، یا باری باری سے کلام کرے گا؟ نہیں، باری باری سے کلام نہیں کرے گا. یہ تو دنیا کی بات تھی، مجبوری کی بات تھی. کوئی بھی آفیسر، کوئی بھی بادشاہ، منسٹر ایک ہی منہ رکھتا ہے. لیکن بہشت میں جب لوگوں میں سننے کی صلاحیت پیدا ہوگی تو خدا کلام کرے گا سب کے ساتھ ایک ساتھ. خدا کا ہر کام مازنہ ہوتا ہے، بے سبب ہوتا ہے، بے وسیلہ ہوتا ہے. دنیا میں وسیلہ چاہیے، سبب چاہیے، ذریعہ چاہیے، لیکن خدا کے لیے کسی ذریعے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بلا سبب بلا ذریعہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور جو ذریعہ پیدا کرتا ہے تو انسانوں کے لیے پیدا کرتا ہے، ان کی ضرورت کے مطابق پیدا کرتا ہے، اور وسیلہ بھی ان کے لیے پیدا کرتا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کسی وسیلے سے کوئی کام کرتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے کوئی علت، کوئی سبب، کوئی وسیلہ نہیں چاہیے. کہنے کی بات یہ ہے کہ علم کی وسعتوں میں بعض دفعہ گم ہو جاتے ہیں کہ آفتاب عالمتاب کی بے شمار کرنیں ہیں. جس طرح خداوند کے نور میں بے شمار لہریں ہیں اور ہر انسان کی طرف ایک لہر آ رہی ہے. اب یہ اس آدمی پر منحصر ہے کہ اس لہر کو خراب کرتا ہے، اس کو وسوسے کی شکل دیتا ہے، حدیث نفسی کی شکل دیتا ہے، یا کچھ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو اپنے مرتبے کے مطابق ہے. خدا مخاطب ہے سارے انسانوں سے، یعنی خدا کی طرف سے نور کی کرن آتی ہے، فی کس ایک کرن کہیں مثال کے طور پر، لیکن اس کرن کو لوگ وسوسہ بناتے ہیں، حدیث نفسی بناتے ہیں اور خیالاتی باطلہ بناتے ہیں. لیکن جو لوگ اچھے ہیں اس کرن کے لیے اتنا موقع ضرور فراہم کرتے ہیں کہ اچھے خیالات آتے ہیں، نیک توفیقات آتی ہیں، ہدایات آتی ہیں، علم کے لمحات بن کر یہ کرن آتی ہے. ٹھیک. اور چلیے آدم کے عالم شخصی کی بات کرتے ہیں کہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ ریپیٹڈ بیان ہوتی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اگلے پیج پر شاید یہ آیت تھی، یہاں پھر آئی. ایک سوال کروں گا مسئلہ کو سمجھانے کے لیے. کیا یہ ممکن ہے کہ خدا نے
عالمین کو پہلے پیدا کیا اور اس کے لیے جو کچھ انتظام فرمانا چاہیے تھا اس کا خیال بعد میں آیا خدا کو، لہذا عالمین کے لیے جس رحمت کل کی ضرورت تھی اس کو ہزاروں سال بعد پیدا کیا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے خدا کے پروگرام میں۔ عالمین کے لیے جس رحمت کی ضرورت تھی وہ بہت ہی پہلے سے اور ان عالمین کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو بنایا، لہذا اس کا مفہوم یہ بہتر ہے کہ رسول نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور نور ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر یہاں پر وضاحت ہوئی کہ نور کی تسبیح اور تقدیس کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تسبیح خدا کی پاکیزگی کو بیان کرنے کا نام ہے، اور تقدیس خدا کو قدوس کہنے کے معنی ہیں، اور میرے خیال میں تسبیح سے تقدیس بڑھ کر ہے، جیسے فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح خوانی کرتے ہیں تیرے لیے اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ یہ اس وقت فرشتوں نے کہا تھا جب کہ خدا نے اعلان فرمایا تھا آدم کی خلافت کے بارے میں۔ میری سمجھ یوں ہے کہ تسبیح جو ہے نسبح بحمدک کا مطلب ہے کہ عقل کل کے توسط سے تسبیح خوانی کی جاتی ہے۔ جن چیزوں کی اپنی عقل نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، ان کی نمائندگی عقل کل کرتا ہے اور ان کی طرف سے خدا کی تعریف کرتا ہے عقل کل۔ یہ ہوا نسبح بحمدک، حمد عقل کل کو کہتے ہیں، اور تعریف بھی عقل کل کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تعریف کے معنی اگر شناخت کے لیے لیں کیونکہ عرف اور عرفہ سے ہے یہ لفظ، تو پھر بھی عقل کل کے بغیر، مقام عقل کے بغیر معرفت نہیں ہوتی ہے، لہذا اس حمد کی تعویل ہمارے پیر نے عقل کل کیا ہے۔ اب رہا نقدس لک، یہ شاید وہ فرشتے ہیں جو اس مقام کے برابر ہیں یا اس سے بالاتر ہیں، وہ خود اپنی عقل سے، اپنی ذات سے خدا کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ تو خدا کے ناموں میں سے ایک سبحان ہے، ایک نام قدوس ہے، اور جو سبحان اللہ کہتے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، اور جو قدوس کہتے ہیں وہ تقدیس کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح عالمین کے لیے خدا نے رحمت کو بنایا۔ اب رحمت کی فی نفس ہی تشریح کی ضرورت ہے۔ دو بڑی چیزیں ہیں خدا کی خداوندی میں، ایک ہے رحمت، ایک ہے علم۔ علی ترتیب پہلے رحمت ہے، اس کے بعد علم ہے۔ نفس کلی سے جو نعمتیں حاصل ہوتی ہے ان کا نام رحمت ہے۔ عقل کل سے جو علم کی روشنی ملتی ہے اس کا نام علم ہے۔ تو رحمت سے علم بڑھ کر ہے، لیکن یہ ایک ہی مقام کی چیزیں ہیں، چونکہ وہ عالم وحدت ہے، ورلڈ آف وننس ہے، اس لیے نفس کل اور عقل کل باہم مل کر ایک ہستی بن کر، ایک صورت بن کر، ایک دیدار بن کر رہتے ہیں، ٹھیک؟ لیکن تو وہ الگ الگ بھی مانے جاتے ہیں اور ایک بھی ہیں، وحدت میں ایک ہیں اور حدود میں، درجات میں دو ہیں۔ تو خداوند عالم نے آن حضرت کو رحمت کل بنایا، لیکن یہ رحمت کل ایسا وسیلہ ہے جو نفس کلی کے مقام کی چیز ہے، اور اسی سے علم بھی وابستہ ہے۔
اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اعتبار سے آن حضرت عقل کل کے مظہر ہیں اور دوسرے اعتبار سے نفس کل کے مظہر ہیں، تو نفس کل کے مظہر کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں تو یہ رحمت کل قرار پائے۔ عوالم شخصی کے لیے ابھی وضاحت کی گئی کہ ربوبیت یعنی پرورش یا پروردگاری کی جو صفت ہے اس کا پتھر سے، نباتات سے، حیوانات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ادنا انسانوں سے بھی اس کا خاص تعلق نہیں ہے، حالانکہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہے، ان کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو درجۂ انسانیت سے درجۂ حیوانیت میں گرا دیتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت نہیں ہے، رحمت تھی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مایوس کر رکھا۔ تو اس رحمت کا اور اس علم کا زیادہ سے زیادہ اوپر کے توقعات سے ہے۔ اب یہ ہر قسم کی وضاحتیں ہوئی، لیکن ایک یہ ریفرنس سے دینا باقی ہے کہ پروردگار کی پروردگاری کا انتظام جو ہے وہ امام سے ہے، اور اس کی وضاحت آپ کو کتابی وجہ الدین میں ملے گی کہ پیر صاحب نے خدا کی پرورش کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ خدا کی بہت بڑی تعریف یہ ہے کہ اس نے دنیا میں ایک پالنہار کو بھیجا ہے، ایک پروردگار کو بھیجا ہے۔ ویسے رب اور پروردگار سب سے آخری لفظ نہیں ہے، عربی زبان میں رب البیت گھر کا مالک، اور کوئی والدین بچے کو پالتے ہیں اس کو بھی ربیان کہتے ہیں، اس لیے یہ آخری لفظ نہیں ہے، اس لیے یہ امام کے لیے رب کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ امام چھوٹا ہے، امام خدا کی تعویل ہے، امام لفظ اللہ یا اسم اللہ کی تعویل ہے۔ مطلب کی بات یہ ہے کہ کل میں سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا مقالہ لکھوں، تو کیسا مقالہ؟ الحمد پر، حالانکہ الحمد پر کئی دفعہ میں نے لکھا ہے، طرح طرح سے لکھا ہے، لیکن اس دفعہ اس طرح سے لکھنے کا خیال آیا تھا کہ الحمد میں جتنے الفاظ ہیں ان میں دیکھوں کہ امام کا ذکر ہر لفظ میں کس طرح سے آیا ہے۔ یہ بہت آسان کام ہے ایک اسماعیلی کے لیے۔ میرے خیال میں الحمد میں 25 الفاظ ہیں، اور ہر لفظ کے اندر آٹومیٹیکلی امام کا ذکر آتا ہے، زور قلم سے نہیں، زور بیان سے نہیں، لیکن خدا کے منشا کے مطابق ہر لفظ میں امام کا ذکر آتا ہے، اور آپ کو لگے گا کہ لفظ اللہ مشکل ہے کہ اس میں کیسے امام کا ذکر آئے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن بہت ہی آسان ہے اور سب سے آسان، اس لیے کہ اللہ جو لفظ ہے ہمارے بزرگان دین کے مطابق وہ اللہ کی تعویل امام ہی ہے، امام ہی ہے۔ بڑے سے بڑے داعیوں کی کتاب میں آپ کو یہ مطلب ملے گا، اور فاطمی دور کے لٹریچر سے جو کچھ باقی ماندہ ہے، بہت سارا لٹریچر ضائع ہو گیا ہے، تو اس باقی ماندہ لٹریچر سے بھی آپ کو یہ دلیل ملے گی کہ اللہ کی تعویل امام ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے جو سینئر اسکالرز ہیں ان کے ساتھ ہم گفتگو کرتے تھے کہ لفظ اللہ کی روٹ الہ ہے،
اور یہ الہ کس مادہ سے ہے، کس لفظ سے مشتق ہے، اس پر ہم دیکھ رہے تھے. تو ہم کو ایک مستند لغات سے 4 روایتیں ملی. ان میں سے ایک روایت یہ ملی کہ اس میں عشق کا تذکرہ ہے. اللہ کے اس لفظ میں اس کے پس منظر. بہرحال عشق ایسی ہستی سے ہو سکتا ہے جو ہماری جنس سے ہو، ہمارا ہم جنس ہو، جس کو ہم دیکھ سکیں، جس کا ہم دیدار کر سکیں. اور ایسی ہستی امام کی ہے اور پیغمبر کی ہے. اور اگر خدا کو بھی چون اور بھی چگون مانا جائے، بھی مثل اور غائب در غائب مانا جائے، تو اس صورت میں بھی خدا کا عشق اس کے مظہر کی صورت میں، اس کے مظہر کے توسط سے پایا جاتا ہے. تو وہ امام ہے. غرض یہ ہے کہ الحمد کے 25 الفاظ میں بہت اچھی طرح سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ہر لفظ میں امام ہی کا ذکر ہے. اور کتنی عمدہ بات ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا، اور اس کے بعد دوسری حدیث میں یہ فرمانا کہ میں اور علی ایک ہی نور ہیں. ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیغمبر کی تعریف کو قبول کریں اور کوشش کریں اور ریسرچ کریں، ان تمام احادیث کو لیں. یقیناً حضرت آدم کے عالمی شخصی میں نور محمدی نے کام کیا. اس کے 2 بڑے ثبوت، ایک قرآن سے، ایک حدیث سے. یوں فرمانے کا کیا مطلب؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، من سے، روحی میری روح سے. کیا خدا میں کوئی روح تھی کہ اس روح کو پھر